الف اللہ چمبے دل بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سارے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج بھی بڑے دلچسپ سوالات ہیں۔ طیب نذیر لالا موسیٰ سے یہ کہتے ہیں، قرآن پاک میں ہے کہ اہل جہنم کہیں گے کہ ہمیں کچھ کھانے کو ہی دے دو۔ مولانا صاحب، میں یہ سوچتا ہوں کہ دنیا میں ذرا سی مصیبت آئے تو ہم کھانا پینا بھول جاتے ہیں، پھر جہنم جیسے عذاب میں اہل جہنم کو کھانا پینا کس طرح سوچے گا؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخرت کی زندگی کو دنیا پہ قیاس کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ صحیح۔ دنیا کی اپنی حیثیت ہے، یہاں کے دکھ سکھ اپنے ہیں۔ جہنم میں جن کو عذاب ہو رہا ہوگا، جہاں وہ جل رہے ہوں گے، جہاں مار پڑ رہی ہوگی، وہاں بھوک پیاس بھی ایک عذاب ہوگا کہ ساتھ وہ بھی ہو۔ صحیح، بالکل صحیح، یعنی کہ یہ بھی ایک سزا ہے۔ وہ بھی ایک سزا ہے۔ اور پھر مرنے کے بعد فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تمہاری آنکھیں کھول دی گئی ہیں اور تمہاری نگاہ فولادی کر دی گئی ہے۔ صحیح۔ تو اہل جنت میں سے جہنمیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، بات کریں گے تو وہ ان کی بات سن سکیں گے، بات کر سکیں گے۔ جہنمی جنتیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، ان سے بات کر سکیں گے، اتنی نگاہ مضبوط ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بھی جنتیوں کے لیے شکر کا سبب بنے گا کہ ہم اس مصیبت سے بچ گئے۔ صحیح۔ جہنمیوں کے لیے یہ بھی حسرت کا سبب بنے گا کہ یہ شخص بھی میرا دوست تھا، پڑوسی تھا، یہ تو موج کر رہا ہے، میں کہاں مارا گیا۔ بالکل صحیح۔ یہ مختلف کیفیات ہیں اہل جنت کے لیے راحت کی اور اہل جہنم کے لیے عذاب کی۔ بالکل صحیح۔ تو یہ قرآن کریم میں آتا ہے، یہ وہاں ہوگا جب ایک جنتی اپنے پڑوسی کا پوچھے گا کہ یار وہ میرا ایک دوست پڑوسی جب افکار تھا، پتہ نہیں وہ کہاں گیا، تو اس سے پوچھا جائے تم دیکھنا چاہتے ہو، نیچے دیکھو وہ ہے، تو وہ اسے دیکھے گا، وہ جہنم میں عذاب بھگت رہا ہو، تو اسے بولا پکار کر کہے گا کہ شکر ہے اللہ نے مجھے بچا لیا، تمہاری باتیں مانتا تم تو مجھے بھی مروا دے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جواباً اس سے کہے گا یار اس بات کو چھوڑو، تمہارے پاس تو اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، کھانا پینا، کچھ تو ہمیں بھی، صحیح، تھوڑا سا پانی، تھوڑا سا کھانا۔ تو وہ کہے گا حرمہما ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے اسے کافروں پر منع کر دیا، میں تمہیں نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہوگی کہ بھوک کا احساس بھی ستا رہا ہوگا، پیاس کا احساس بھی ستا رہا ہوگا، بدن جل بھی رہا ہوگا، بن بھی رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کوئی جل کر یہ نہیں کہ کوئی عذاب گر جائے گا، جڑ جائے گا، نہیں، جتنا جل رہا ہے اتنا نیچے بن بھی رہا ہے، مسلسل جلنے کی تکلیف ہوگی۔ یعنی کہ وہ ایک تکلیف اور ایک اس کیفیت میں۔ اور آپ نے کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہو کسی انگلش مووی کا دیکھنے کا، تو میں کبھی پھرتے پھراتے دیکھتا ہوں تو مجھے وہ سمجھ آتی ہے کہ ان کا اتنا ربط ہو گیا کافروں کا دوزخ کے ساتھ کہ جو عذاب دوزخ کے بتائے گئے ان کے ذہن میں، دل میں القاع ہو جاتے۔ اچھا، ویسی مووی بنا رہے ہیں، بندہ جل بھی رہا ہے اور بھاگ دوڑ بھی رہا ہے، لڑ بھی رہا ہے، ہے بالکل جل بھی رہا ہے اور کام کاج بھی کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو جہنم کا ان کے ذہن میں، یعنی
دنیا میں دوزخ کا ان کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق ہو گیا ہے کہ وہ خیالات ان کے ذہن میں آئے. اللہ اکبر. اسی طرح نیک آدمی کا تعلق جنت کے ساتھ ہو جائے تو بہترین خیالات اس کے دل، اچھی تصویریں اس کے، اچھا کردار اسے پسند آتا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. زبیر ارشد ہیں جی لاہور سے، یہ کہتے ہیں کہ منازل اولیاء سے کیا مراد ہے؟ گزارش یہ ہے کہ یہ اصطلاحات ہیں تصوف کی، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جنہیں منازل نصیب ہوتے ہیں. صحیح. اولیاء سے مراد ہے بہت بلند، بہت بلند. بلند. ٹھیک یہ اعلیٰ سے اولیاء ہے نا جی، ٹھیک ہے. یعنی بہت بلند. صحیح. تو یہ صوفیاء کی اصطلاحات ہیں، اور انہوں نے خاص کیفیات تک مختلف حدود مقرر کی ہیں، بنیادی منازل. اس کے ساتھ آگے ان سے اچھے، پھر اولیاء سے مراد یہ ہوتی ہے ایک خاص لمٹ کے بعد جو بہت بلند منازل ہو جاتے ہیں انہیں منازل. صحیح. تو یہ آخری حد ہے کیا؟ آخری حد ان میں نہیں ہے. نہیں ہے. صحیح. جتنا اللہ کسی کو نصیب کرے چلتا رہے، اس کے درجات بڑھتے ہی رہتے ہیں. سبحان اللہ. سب سے اعلیٰ مقام نبوت ہے. نبی کے درجات کی کوئی انتہا نہیں، حتیٰ کہ نبی ساری زندگی ترقی کرتا ہے، برزخ میں ترقی کرتا ہے، میدان حشر میں نبی کو ترقی ہوگی، جنت میں نبی ترقی کرتا رہے گا. کوئی ایسی جگہ نہیں آتی کہ آپ یہاں پہنچ گئے جی اللہ کریم بیٹھے. اللہ اکبر. ایسا نہیں ہوتا. اسی طرح نبی کے جو متبعین ہیں، صحابہ کو، تابعین تبع تابعین کو، اولیاء اللہ کو، یہ منازل چلتے رہتے ہیں، زندگی میں بھی، بعد الموت بھی، اور جنت میں بھی. درجات ہر جنتی کو دوسرے دن اس سے اعلیٰ مقام، اعلیٰ نعمتیں، اعلیٰ لباس، اعلیٰ کھانے ہو. اچھا. ترقی ہوتی ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ قیامت کے بعد بھی یہ سلسلہ ترقی چلتی رہتی چلتا ہے. رہے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جگہ پہنچ گئے، آپ کے آگے اللہ بیٹھا ہے. اللہ اکبر. یوں تو اللہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس کی کوئی حد، کوئی لمٹ. اگر کوئی لمٹ ہو تو پھر ایک سمت تو معلوم ہو گئی نا کہ یہاں سے آگے اللہ ہے. تو جس کی سمت معلوم ہو جائے وہ فانی ہوتا ہے، باقی نہیں. اللہ اکبر. اللہ باقی ہے. تو اس لیے منازل کی انتہا نہیں ہے. بعض بزرگوں نے لکھا ہے فلاں نے سلوک کی تکمیل کر لی، لیکن انہیں دھوکہ لگا ہے، اللہ غلطی لے. انہوں نے سمجھا آگے کوئی بتانے والا نہیں ملا، انہوں نے سمجھا اس سے آگے ہے ہی کچھ نہیں. اور یہاں پر یہ زندگی کیا، یہ برزخ میں موت کے بعد بھی ختم نہیں ہو. برزخ میں آپ کے درجات نہیں بڑھتے، یعنی زندگی میں جو منازل آپ نے حاصل کیے وہ بڑھتے ہیں. صحیح. زندگی میں جتنی عبادت کی، جتنی توجہ ملی، جتنی اللہ نے عطا کیا، منازل جب موت آتی ہے تو عمل منقطع ہو جاتا ہے، ترقی درجات. لیکن جو درجات آپ کے ہیں ان کی کیفیات میں ترقی ہوتی رہتی ہے. اچھا. صحیح. اور جنت میں یہ ہوگا کہ آپ ایک پھل کھا، ایک آم آپ نے توڑا، اس میں سے ایک لقمہ لیا، اس کی لذت جو ہے جب دوسرا لقمہ لیں گے تو اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا. اسی پھل سے اگر آپ دوسرا لقمہ لیں گے تو اس کی لذت کئی گنا زیادہ. تو وہ جو، یعنی اب آم تو آم ہی رہا، اس کی جو کیفیات تھی لذت کی ان میں ترقی ہو. یعنی کہ انسان کا کبھی بھی دل بھرے گا نہیں. نہیں اس لیے کہتے ہیں کہ جنت کا میوہ ہے. ہو گیا نہیں، اس سے آگے، اس سے آگے. اگر کوئی ایک جگہ رک جائے تو انسان تو اکتا جائے گا. کیا بات ہے. انسان کو آپ کتنی سہولتیں دے دیں، ایک انتہا پہ روز وہی روٹین ہو تو کہے گا یار تھک گئے ہیں. اور جہاں پہ اربوں خربوں سال اور وہ ایک لامحدود زندگی ہے، تو وہ ایک جگہ رک جائے تو انسانی مزاج تو کہے گا یا اللہ یہی جنت تھی، دیکھ لیا. کیا بات ہے کہ وہاں پہ ہر روز ہر لمحے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنت میں یہ ہوگا، آپ نے دیکھا وہ شخص جب بھائی بڑا خوبصورت لباس ہے اس کا، آپ کے دل میں آیا، آپ دیکھیں گے تو آپ کا لباس ویسا ہی ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی آپ کی آرزو آئی تو اتارنے بدلنے، اتار کر دوسرا لینے کی وہی ویسا ہو گیا. سبحان اللہ. اور جنت میں بھرپور زندگی ہوگی، لوگ شکار کیا کریں گے، سیر کیا کریں گے، جانوروں کو شکار کریں گے، کھانے کھائیں گے، ایک بھرپور زندگی ہوگی، کوئی فضول نہیں کہ بیٹھا رہنا. اتنی خوبصورت جگہ جنت. اور پھر مجھے آپ کی بات یاد آ جاتی ہے کہ جب اتنی خوبصورت جگہ ہے
تو وہاں پھر گولی کے زور پہ کیوں لے کے جاتے ہو؟ وہاں صرف بتا دو کہ اتنی خوبصورت ہے، جس نے جانا ہوگا چلا جائے گا۔ تو صدق حسین گجرانوالہ سے، جب ہم کسی کو نیک اور متقی دیکھتے ہیں تو اکثر یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو نیکی کی توفیق نصیب ہوئی، لیکن اگر ایک شخص گناہ گار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے نیکی کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ تو پھر ایسے میں اگر اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس میں اس کا کیا قصور؟ اسے نیکی کی جب توفیق ہی نہیں ملی تو اس کے گناہوں پہ سزا کیوں مرد؟ اللہ نے اس کا فیصلہ سنا دیا، وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے دونوں راستے انسان کے سامنے رکھ دیے۔ صحیح۔ اب اس کا فیصلہ ہے کہ وہ نیکی پہ چلنا چاہتا ہے یا برائی پہ۔ بالکل صحیح۔ جو قتل کرتا ہے اس کے ہاتھوں میں طاقت تو اللہ ہی نے دی ہے، اس کی آنکھوں میں طاقت، اس کی انگلی ٹریگر جو دباتی ہے، تو اللہ سلب کیوں نہیں کر لیتا؟ نہیں کرتا، کہتا ہے میں نے تجھے طاقت دی ہے، تو وہاں استعمال کرنا چاہتا ہے، کر کے دیکھ لے، جب آئے گا تو میں پوچھ لوں گا کیا کیا۔ اللہ۔ دوسرا اسی طاقت سے سجدے کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے۔ تو فرمایا فیصلہ انسان کا ہے۔ صحیح۔ اگر وہ نیکی کی طرف چلنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اللہ کے لیے فرماتے ہیں میں اس کی مدد کرتا ہوں، سبحان اور اسے مزید نیکی اس کے لیے سہل کر دیتا ہوں۔ کوئی نیک بات سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے اسباب مہیا کر نیک بندوں میں پہنچا دیتا ہوں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہ میں مجاہدہ یا محنت کرتے ہیں ہم ان پر اپنی راہیں کھول دیتے ہیں۔ اس کے تحت مفسرین لکھتے ہیں کہ کیسے راہیں کھول دیتا ہے؟ اس کو ایسے لوگوں کے پاس پہنچا دیتا ہے جو اس کی تربیت کر کے اسے مزید آگے چلائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہوتی ہے توفیق۔ بے شک۔ اب جب بندے نے دل سے فیصلہ برائی کرنے کا کیا تو نیکی کی توفیق تو نہیں آئے گی، تو سزا کا مستحق تو وہی ہوگا، فیصلہ اس کا ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ توفیق فیصلے کے بعد شروع ملتی ہے۔ اگر اس نے نیکی کا فیصلہ کیا نیکی کی توفیق میں، اگر اس نے برائی کا فیصلہ کیا تو اسے برائی پہ مجبور نہیں کیا جاتا، اللہ اسے چھوڑ دیتے ہیں کہ چل اپنی مرضی سے جو ہو سکتی ہے، کہ میں نے تجھے طاقتیں دی ہیں، تو برائی پہ صرف کرنا چاہتا ہے کر۔ سبحان اللہ۔ نیکی والے کی مدد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جو لیکن فیصلہ اس نے خود کرنا ہے، جب نیکی کا فیصلہ کر لیا پھر توفیق ملے گی۔ بالکل صحیح۔ حضرت جی ایک اور سوال ہے عائشہ زاہد فیصل آباد سے، حضرت صاحب کیا خواب میں دکھائی دینے والے اشارے سچ ہوتے ہیں؟ کیا ان پہ عمل کر لینا چاہیے؟ انبیاء کے خواب سچ ہوتے ہیں اور انبیاء کے خواب وہی الہی ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اس کے بعد خواب تو ایک غیر اختیاری ہے نا، اہل اللہ کو جو کشف ہوتا ہے وہ اتنا غیر اختیاری نہیں ہوتا، اور نہ وہ سونے میں ہوتا ہے، بیٹھے ہوئے جاگتے ہوئے مشاہدہ کر لیتے ہیں باتیں۔ اس پر بھی شرط ہے کہ اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو درست ہے، ورنہ اسے غلطی لگی۔ صحیح، بالکل صحیح۔ تو خواب کی تو حیثیت ہے اللہ، یعنی ہمیں چلنا ہر حال شریعت پر ہے، خواب آئے تو بھی نہ آئے تو۔ سبحان اللہ۔ اور میں حیران ہوں کہ خوابوں کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ایک آدمی نے مجھے لکھا کہ مجھے روزانہ بہت خواب آتے ہیں، تو میں نے اسے لکھا کہ تھوڑا سا کھانا کم کر دو۔ اللہ اکبر۔ صحیح۔ تبخیر تھی معدے کی، ڈٹ کر بھر لیتا تھا وہ، جب ذہن میں بخارات جاتے تھے تو مختلف تصویریں پرنٹ ہونے لگتی۔ صحیح۔ اس سے ٹھیک ہو گیا۔ بالکل صحیح۔ کبھی وہ تبخیر معدے کی ہوتی ہے، کبھی شیطان کوئی چیز القاء کر دیتا ہے، کبھی اللہ کی طرف سے کوئی اچھی بات بھی آ جاتی ہے، لیکن ان سب کا معیار یہ ہے کہ ہمیں چلنا شریعت پر ہے، خوابوں پر نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مقابلے میں میری اور آپ کے خواب کی حیثیت کیا؟ کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے اس وہم میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ خواب کیا آیا۔ صحیح، صحیح۔ لیکن یہ ہوتا ہے ہم سنتے ہیں کہ جی اگر خواب میں آپ نے دیکھا ہے کہ بارش ہو رہی ہے تو اس کا مطلب آپ کے لیے بڑا اچھا ہے اور آپ کو ترقی یہ اس میں بھی بہت سی اقسام ہیں۔ جو خواب کی تعبیر کرنے والے ہیں نا، وہ پہلے تو خواب کی اقسام دیکھتے ہیں، پھر بندہ دیکھتے ہیں۔ علامہ ابن سیرین مشہور معبر ہوئے ہیں، تاریخ میں ان جیسا دوسرا جو ہے انبیاء کے بعد لوگوں میں کوئی خواب کی تعبیر بتانے والا نہیں ہوا۔ صحیح، صحیح۔ تو ایک شخص نے آ کر
بیان کیا جی میں نے خواب میں دیکھا اذان کہہ رہا ہوں، تو انہوں نے فرمایا تجھے کو بہت اچھا عہدہ ملے گا۔ صحیح۔ اسی مجلس میں ایک اور شخص آ گیا تعبیر پوچھنے کی، جی میں اذان کہہ رہا ہوں، فرمایا مارے جاؤ گے، کہہ لو جاؤ۔ اچھا، یعنی کہ ایک ہی خواب کی ایک دو ہی تعبیریں۔ خواب کی بالکل اپوزٹ تعبیر۔ تو بعد میں وہ ہوا یہ کہ جسے انہوں نے کہا تھا اسے وہ گورنر لگ گیا، صحیح۔ جسے وہ کہا تھا وہ پکڑا گیا اور اس کے پتہ نہیں ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، کیا ہوا۔ اللہ، تو جو مجلس میں انہوں نے حضرت ایک ہی خواب تھا، انہوں نے فرمایا خواب ایک تھا بندے دو تھے۔ بندے دو تھے۔ یہ جو اذان ہے یہ ہے کہ تمہارا جو چھپی ہوئی چیزیں اندر جو کچھ ہے وہ سامنے آ جائے۔ صحیح۔ وہ پہلا قابل آدمی تھا، اس کے وہ ظاہر ہوں گے تو ظاہر ہے اسے عہدہ ملے گا، سبحان اللہ، اور یہ ڈاکو تھا، اس کے عیب ظاہر ہوں گے تو سزا ملے گی۔ اللہ۔ تو خواب میں بہت سے پہلو ہیں کہ دیکھنے والا کون ہے، کن حالات میں دیکھا۔ کہیں بخار تھا اور وہ خواب دیکھتا رہا تو وہ تو اس کی ظاہر ہے تبخیر ہوگی۔ صحیح صحیح۔ حضرت جی بہت سارے اور بھی سوالات ہیں۔ ناظرین محترم، ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، آپ کے سوالات ہیں اور ہمارے ساتھ رہنمائی کے لیے موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم ابان صاحب۔ حضرت جی، ختیجۃ الکبریٰ ٹیکسلا سے یہ کہتی ہے کہ کیا ذکر الہی کا ثواب نماز، روزہ اور دوسری عبادات سے زیادہ ہے؟ گزارش یہ ہے جی کہ ذکر الہی نماز، روزہ، دوسری عبادات میں روح پھونکنے کے مترادف، صحیح، یعنی بغیر ذکر کے غیر ذاکر جو عبادت کرتا ہے، جو کیفیت اس کی ہوتی ہے ذاکر کی اس سے سینکڑوں گنا زیادہ کیفیت، کیونکہ اس کا دل اس طرف متوجہ ہے۔ بے شک۔ تو اب ظاہر ہے کہ اعمال ایک قالب ہے، ان میں روح تو وہ کیفیت ہے نا، بالکل صحیح۔ تو روح کو حیات ذکر الہی سے ملتی ہے، اور ذکر الہی اسی لیے ضروری ہے کہ عبادات میں روح پیدا ہو اور کیفیات پیدا ہو۔ جب زمین پہ سر رکھے تو عظمت الہی کا ادراک بھی ہو، محض ایک ایکسرسائز نہ ہو کہ میں نے سجدہ کر لیا۔ صحیح صحیح۔ تو یہ عظمت الہی کا احساس ہونا، ادراک ہونا، دل میں یہ خیال آنا، یہ ذکر کی وجہ سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح کا ایک اور روح سے متعلق سوال ہے، یہ رضی اللہ ہے احمد آباد سے، یہ کہتے ہیں کیا جسم کی طرح روح کا بھی وزن ہوتا ہے اور وہ بھی موٹی یا پتلی ہوتی ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا بدن کی صحت کا روح پہ اور کیا روح کی صحت کا بدن کی صحت پہ اثر پڑتا ہے؟ روح جسم لطیف ہے، صحیح، ایک نورانی حالہ ہے، ہر انسان کی روح اس کی شکل میں نظر آتی ہے۔ اب جو چیز جس میں لطیف ہے اس کے وزن کیا ہوگا، وہ تو اس کو وزن والی تو کوئی بات نہیں بنتی ہے۔ تو روح کی شکل ویسی نظر آتی ہے جیسی ہر بندے کی شکل ہے، اس کی روح کی شکل، لباس وہ ویسی نظر آتی ہے۔ صحیح۔ دوسری بات بڑی عجیب ہے، جسمانی صحت اگر مومن کی خراب ہو، ایمان اس کا درست ہو، تو روح کی صحت بڑھتی ہے۔ صحیح، کیونکہ بہت سے گناہوں سے رک جاتا ہے بیماری کی وجہ سے، ٹھیک، اور کچھ اللہ کی یاد بھی آ جاتی ہے، کسی اللہ وقت اللہ بھی کر لیتا ہے، تو وہ خرابی جو جسمانی صحت کی ہے روح کی صحت کو تو بڑھاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب روح بیمار ہوتی ہے تو جسم جتنا بھی صحت مند ہو تباہ ہو جاتا ہے، برائی میں دھس جاتا ہے، گناہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ بالکل صحیح، تو یہ الٹا اثر بالکل صحیح ہوتا ہے۔ منیر احمد ہے منڈی بہاؤدین سے، یہ کہتے ہیں کہ اہل اللہ کو صاحب حال کہا جاتا ہے، لفظ صاحب حال سے کیا مراد ہے؟ یہ دو لفظ ہیں، اہل کال اور اہل حال۔ کال کہتے ہیں بات کرنے کو، صحیح، اہل کال علماء ظواہر ہیں جن کے پاس کیفیات نہیں ہیں، باتیں ساری جانتے ہیں، بالکل صحیح، باتیں ساری عمل بھی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بتاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن کال کال ہے، بات بات ہے،
کیفیت اس کے ساتھ، کیفیت نہیں ہے، بالکل صحیح. اور جس کو کیفیات قلبی نصیب ہو جائیں اور وہ اس کا حال بن جائیں، وہ باتیں جو کر رہا ہے کہ اللہ سے ڈرا کرو، تو وہ اللہ کی عظمت کا احساس اس کے اپنے دل میں بھی آ جائے، اللہ سے محبت کرو تو اللہ کی طلب اس کے دل میں بھی، اسے کہتے ہیں اس کا حال بن گئی. صحیح. یعنی صرف بات نہیں، زبان تک نہیں رہی، اس کا حال بن گئی. ایسے لوگوں کو صاحب حال کہتے ہیں. حال کہتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. پروفیسر ارشد چودھری کوئٹہ سے، قرب الہی ادائے فریض و نوافل پہ موقوف ہے، کیا یہاں صرف نماز والے نوافل مراد ہیں؟ قرب الہی موقوف ہے کیفیات قلبی پر. کیفیات قلبی. صحیح. اگر کسی کے دل میں طلب الہی کی ایک کیفیت یا وہ نور ہے، یا جو نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثت صحابہ تابعین تبع تابعین اہل اللہ کی وراثت میں آتا اور تقسیم ہوتا جا رہا ہے، اگر یہ کیفیات قلب میں ہے تو شاید آپ کا دیکھنا بھی نوافل سے زیادہ عبادت ہو. اللہ اکبر. صحیح. کہ آپ ایک جانور، ایک پرندہ دیکھتے ہیں تو عظمت الہی کا ادراک ہوتا ہے، اور دوسرا بندہ نوافل بھی پڑھتا ہے تو اتنا ادراک اسے نوافل میں بھی نہیں ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ چیز مدار ہے اس کا قلب پر، کہ قلب میں اگر وہ کیفیات ہیں تو پھر یہ عبادات بھی نوافل بن جاتی ہیں، اور زندگی کا ہر کام نفل عبادت بن جاتا ہے. سبحان اللہ. ہر کام میں آپ کو عظمت الہی نظر آتی ہے. آپ کھانا کھاتے ہیں تو ہر لقمے میں ادراک ہوتا ہے کہ دینے والے کی کتنی نعمتیں ہیں، کتنے احسانات. پھر وہ جس طرف دیکھتا ہے اسی کے جلوے اسے عظمت ہے، اس کے نوافل ہی بنتے ہیں. سبحان اللہ. نبیل شہزاد ہیں جی پتوگی سے، یہ کہتے ہیں کہ دل کے ٹیڑھا پن سے کیا مراد ہے، اور یہ بھی کہ ہمیں کیوں کر سمجھ آئے کہ ہمارے دل میں ٹیڑھ ہے یا نہیں. دل کا سیدھا پن یہ ہے کہ وہ اطاعت الہی کی طرف رغبت کرے. صحیح. اگر اطاعت چھوڑ کر گناہ کی طرف لپکتا ہے تو یہ اس کا ٹیڑھا پن ہے. صحیح. یعنی وہ ٹیڑھا ہو گیا، سیدھے راستے پہ نہیں جا رہا. تو یہ تو ہر بندہ اپنا اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کا دل سیدھا ہے، کتنی طلب نیکی کی ہے اس میں اور کتنی طلب برائی کی ہے. صحیح. یہ تو ہر ایک کا اپنا ہے. آپ میرا نہیں اندازہ لگا سکتے، میں آپ کا نہیں لگا سکتا. ہر ایک کا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہر ایک خود جج ہے. سبحان اللہ. لیکن قیامت کو اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہر ایک کو ہم اس کی کتاب پکڑا دیں گے اور کہیں گے کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تم خود بہترین جج ہو، اپنا فیصلہ کر لو. کتنی سزا تمہیں ہونی چاہیے، یہ تمہیں بری ہونا چاہیے. تو ہر آدمی ہر وقت ایک جج ہے. یعنی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں ایک جج ہوں، میں نے فیصلہ خود کیا ہے کہ میں آپ سے بات کروں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اب میں آپ سے اچھی بات کر رہا ہوں تو آیا میں جج. کسی کو گالی دیتا ہوں تو یہ میری ججمنٹ ہے، میں نے طے کیا کہ میں اسے گالی. اللہ اکبر. تو آیا میں جج فار مائی سیلف. قیامت کو یہی ہوگا کہ یہ تمہارا کردار ہے اور آپ جج ہو. طے کرو تم کو کیا سزا ملنی چاہیے یا تمہیں بری ہونا چاہیے. اللہ اکبر. تو اگر آپ اپنی یہ حیثیت دنیا میں سمجھ لیں کہ آئی ایم اے جج، یہ میری ججمنٹ ہے کہ یہاں جھوٹ بولو، یہ میری ججمنٹ ہے کہ یہاں سچ کہو، یہ میری ججمنٹ ہے کہ اس کا مال چھین لو، یہ میری ججمنٹ ہے کہ نہیں حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ. تو ہم یہ مختلف ججمنٹس دے رہے ہیں. اگر برائی کی طرف زیادہ جا رہی ہیں تو دل ٹیڑھا ہے، اچھائی کی طرف جا رہی ہیں تو دل سیدھا ہے. بالکل صحیح. اور یہ انسان کو خود پتہ چل جاتا ہے، وہ پرواہ نہ کرے یہ الگ بات ہے، غفلت کرے الگ بات. بالکل جان سکتا ہے ہر بندہ، جان سکتا ہے. مسز اکبر ہیں لاڑکانہ سے، یہ کہتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قلبی ذکر بہت بھاری ہوتا ہے، اس کے کرنے سے بہت سی آزمائشیں آ جاتی ہیں. حضرت صاحب ان باتوں میں کس حد تک صداقت ہے؟ پہلی بات تو یہ غلط ہے کہ لوگ کہتے ہیں. اچھا. ہر بات کی کچھ سند ہونی چاہیے. صحیح. یہ کوئی سند نہیں، لوگ کہتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ہر بات کی ایک سند ہو. میرے ذمہ لگاؤ، آپ نے کہا ہے، آپ کے ذمہ لگا دو، کہا کوئی تو اس کا ہونا چاہیے کہنے والا.
اور یہ کہنا لوگ کہتے ہیں یہ تو کھڑی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، ان میں کوئی یہ پھر لوگ ہی کہتے ہیں، لوگ ہی کہتے ہیں، کوئی صحیح۔ متعین بندہ نہیں کہتا، کسی کتاب میں نہیں ہے، کوئی نہیں۔ آزمائشیں ہر ایک کی مقدر ہیں اور تقسیم شدہ ہیں، صحت، بیماری، رزق، تنگی، فراخی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے یہ چیزیں اللہ نے تقسیم کر دی، بلکہ آپ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ قلم خشک ہو چکا، یعنی ہر چیز طے ہو چکی۔ دیکھنا صرف اب یہ باقی ہے کہ تکلیف میں بھی شکر کرتا ہے کہ نہیں، آرام میں بھی شکر کرتا ہے کہ صحیح، بالکل صحیح۔ ذکر کرنے سے تو اور حوصلہ ملتا ہے، سبحان اللہ۔ تکلیف نے تو آنا ہی ہے۔ ذاکر ہے تو آرام سے بسر کر جائے گا، اسے پتہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے ہے، میری آزمائش ہے، میں شکر کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ غیر ذاکر غافل ہوگا، کچھ آپ کے ذمہ لگائے گا، کچھ پڑوسیوں کا کہے گا انہوں نے جادو کر دیا ہے، کچھ کسی بہن بھائی کو کہے گا اس نے جادو کرا دیا ہے، اور اسے کوفت بھی زیادہ ہوگی، تکلیف تو بھگتنی ہے۔ بے شک، ساتھ جو اذیت ہوگی قلبی اور ذہنی وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو ذکر کرنے سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ مشکلیں بھی آسان ہو جائیں۔ جی عزیز جی، ایک اور سوال شامل کرتے ہیں عدیل انجم ہیں گجر خان سے۔ یہ کہتے ہیں کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ حقوق اللہ تو اللہ کریم بخش ہی دیں گے، اصل دھیان حقوق العباد پہ رکھنا چاہیے کہ وہ تو بندے ہی معاف کریں گے۔ اگر اس بات کو دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ حقوق العباد کی اہمیت حقوق اللہ سے زیادہ ہے، لیکن کیا حق سے زیادہ حقدار اہم نہیں ہوتا؟ یہ حقوق العباد کیا ہے؟ بندوں کے حقوق کیا ہیں؟ کس نے دیے ہیں انہیں؟ صحیح، اگر ان کے حق بھی اللہ نے ہی مقرر کیے ہیں تو پھر یہ بھی حقوق اللہ ہی ہوگا۔ حقوق اللہ ہی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یعنی حقوق العباد متعین کس نے کیے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر جو بندہ بندے کا حق نہیں رکھتا کیا وہ اللہ کا حق مارے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس میں آپ جس پہلو سے بھی سوچیں، مثبت سوچیں تو بات ایک ہی ہے کہ آپ بندے کا حق ادا کرتے ہیں تو وہ بھی آپ نے اللہ کا حق ادا کیا، اسے وہ حق اللہ نے دیا۔ صحیح۔ اللہ کا حق آپ پر یہ ہے کہ اس کی عظمت کو پہچانیں، عبادات جو اس نے متعین کی ہیں وہ کریں، حلال حرام جو شریعت اس نے دی ہے اس پر عمل کریں۔ تو اگر آپ شریعت پر عمل کریں گے تو حقوق اللہ بھی ادا ہوں گے، حقوق العباد بھی ادا ہوں گے۔ بالکل صحیح۔ اور اگر آپ شریعت چھوڑ دیں گے حقوق العباد بھی ضائع ہوں گے، حقوق اللہ بھی ضائع ہوں گے۔ بے شک۔ پھر بعض لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ بخش دے گا، لیکن کچھ لوگوں کے حقوق ان کے ذمہ ہیں۔ تو اب لوگوں کو حقوق کس نے دیے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ان کا بدلہ کس نے دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ نے۔ تو اگر وہ اس بندے کو سزا دلواتے ہیں تو انہیں فائدہ ہے یا ان کے اس بدلے میں اضافہ کر دیا جائے؟ سبحان اللہ۔ تو جس کے حقوق العباد ادا کرنا چاہے گا اس کے 10 روپے بنتے ہیں، اسے 10 لاکھ دے دے گا، وہ کہے گا مجھے 10 لاکھ چاہیے، جہاں جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ کہنے میں فرق ہے، حقیقتاً حقوق اللہ ہی ہیں، حقوق العباد بھی اسی نے متعین کیا اور اسی کی اطاعت ہے۔ اسی کا۔ طاہرہ ہیں فیصل آباد سے، یہ کہتی ہیں مولانا صاحب میں شرعی پردہ کرتی ہوں، لیکن میری کالج فیلوز اکثر مجھ سے یہ کہتی ہیں کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، ظاہر کا پردہ ضروری نہیں۔ براہ کرم یہ فرما دیجئے کہ اسلام میں پردے کی پابندی کس حد تک ہے؟ نہیں، بڑی سادہ سی بات ہے، انہیں کہیں لباس تو دل کا ہوتا ہے، آپ نے کیوں پہنا ہوا ہے؟ اللہ کھانا پینا تو دل کا ہوتا ہے، آپ کھانا کیوں کھاتے؟ صحیح۔ دل میں بیٹھ کے اچھے اچھے کھانے پکا لیں، کھا لیا کریں، بالکل صحیح۔ دل میں صرف ارادے ہوتے ہیں، صحیح، کردار عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اور یہ بڑا عام کہا جاتا ہے، عمل میں جب آپ کے پردہ نہیں ہے تو دل میں کہاں سے آیا؟ سبحان اللہ۔ اور اگر دل میں ہے تو وہ چہرے پر کیوں نہیں، عمل میں کیوں نہیں ہے؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ یہ محض ایک شیطانی دھوکہ ہے۔ بڑی آسان سی بات ہے، آپ کہیں گا آپ ہر کھانا بیٹھ کر دل میں سوچ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، تو پھر ظاہری تکلف کی کیا ضرورت؟ کیوں؟ اور اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو چیز ہمارے لیے ٹھیک ہوتی ہے، ہمیں سوٹ کرتی ہے،
وہ ہم کہتے ہیں کہ جی لوگ اس طرح سے کہتے ہیں تو پھر ایسے ہی کر لیں۔ نہیں، لوگوں کو یہ تو کوئی سند نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ ایسی بات تو سنی نہیں چاہیے، سبحان اللہ۔ جس بات کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو، اس کی حیثیت کیا؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ حضرت جی پھر وہی ہوا کہ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ آخر میں حضرت جی کی کتاب نقوش سے اقتباس ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ دل کی بے قراری کا علاج صرف ذکر اللہ ہے۔ جس طرح کسی محفل میں خواہ کتنی ہی قسم کے لوگ ہوں، ان کی رائے اور سوچیں کتنی ہی مختلف ہوں، وہ کتنا ہی شور کر رہے ہوں، لیکن اگر وہاں بادشاہ آ جائے تو سب شور ختم ہو جائے گا، سب اس کی طرف متوجہ ہو کر ہمہ گوش ہو جائیں گے۔ فرمایا دل کی بے قراری کا علاج بھی ایک ہی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میری یاد کو اس میں بسا لو، سب شور شرابہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا